ذرا یہاں اگر ہو رکھیں یہاں اگر رکھیں. اچھا ہے بیٹھ بیٹھ جاؤ بھائی ہے مل گئی اور بھائی مل گئی ادھر وسألتك أشواق الناس اتبعوه أم شركاؤهم فذكرت أن شركاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك يرتد أحد سقطة لدينه بعد يرجز فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تطالب بشاشته القلوب وسألتك هل يقدر فذكرت ألا وكذلك الرسل أكثرهم وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خالد ولم أكن أظن أنه منكم ولو أني أعلم أني أخرج إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغزلت عن قدميه. ایک مرتبہ ہے سب طلباء یہ حدیث سیکھیں یہ عبارت پڑھ رہے ہیں برکت کے لیے جتنے بھی طلباء ہیں سب پڑھ لیں اپنی زبان سے پڑھ لیں. اللہ خوش رکھے ہمارے دلوں کو اللہ بڑھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابتدائی دنوں میں ذرا
مثلا تھوڑا تھوڑا حاشیہ بین سطور، اسی طرح کتاب کی عبارت ایک تعلیم پڑھ دیں، تھوڑی تھوڑی بات ہوتی پھر الگ آخر سب سے آپ پڑھیں عبارت، تو عبارت زبان پر آ جائے الحمدللہ ہے۔ کل کیا مطالعہ سن رہا تھا کل آپ سے؟ کہاں سے؟ کچھ نہ چلا نہیں ہے، رب بند کر، تھوڑی سی آواز سی اس سے ہے، سب چلا رہے ہیں۔ اور اسی دیر ٹھہر جیسا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایسے مسجد کا حال ویسے بھی ٹھنڈا ہی ہے تقریباً انشاءاللہ، ابھی کچھ گرمی اتنی زیادہ برداشت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل عبارت کہاں سے، حاشی کی عبارت کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ یہاں سے حاشیہ نہیں سنا تھا کچھ؟ آج سننا ہے حدیث شریف میں کو تھوڑا بہت کچھ باتیں کو تھوڑی سی ہو گئی مزید، اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ 3 کتابیں ہیں جن کی عجائبات کی انتہا نہیں ہے، ان میں قرآن پاک، وہ تو بحر ذخار ہے، اس کا تو کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بخاری شریف اور تیسری مثنوی شریف۔ آپ اپنے شیوخ نیک اساتذہ کرام جن سے بھی آپ بخاری شریف پڑھیں گے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے نور چھپا رکھا ہے، عجیب عجیب آپ نیک باتیں سنیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ۔ چلو حاشیے میں تو بھائی زور لگتا ہے بڑا بڑا، یہ سب باتیں نا بین سطور ہے، حاشیہ ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ہمارے بزرگ استاد تھے مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں اپنے ہمارے عظیم بزرگ استاد مولانا حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی دورہ حدیث کرنے کے بعد پھر میں تکمیل کے لیے حاضر ہوا، تو پھر یہ سب کتابیں ہیں قاضی حمید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پھر اسامہ کا ماشاء اللہ شروع سے بھی کتابیں تھیں، اس سال شاہ جامی بھی حضرت نے خود پڑھائی، حسامی بھی خود پڑھائی، اور اسامہ کا ہمارا انداز شروع میں یہی تک، کوئی بھی کتاب کہیں فون شروع کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑی شفقت کی حیرت ہے الحمدللہ۔ گجرا والا میں ابھی تکمیل کے آخر میں وہ مظاہرین ہے جو نیا مظاہرین کا جی ٹی روڈ پر، وہاں پر حضرت کی خدمت میں وہاں مدرسے کا یعنی نظم حوالے کیا۔ میں حضرت اپنا قائد صاحب سے پڑھ رہا تھا ان دنوں میں، اسی مسجد میں پڑھا بھی الحمدللہ، اور پھر پہلے تو انواع علوم میں اور دوسرے مظاہرین پڑھتے تھے، پھر وہاں میں قائد صاحب سے اسباق پڑھے الحمدللہ سال کے آخر میں۔ پھر سال کے آخر میں پھر میں کہ چلو آپ یہیں آ جاؤ۔ میری حالانکہ لاہور میں 2 جگہ بنی ہوئی تھی، یہ مدرسہ محمدیہ یہاں بھی، مدرسہ جامع قاسمیہ وہاں بھی، سوانح فرمائے۔ پھر میں نے استخارہ کیا، مسئلہ پر ڈالتے ہیں
استخارے میں مجھے نا بس خواب میں واضح طور پر ایک دفعہ دیکھا حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقیہ پیش کر رہا ہوں، ایک دن دیکھا کہ میں اسی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں اور دل میں بھی اطمینان ہو گیا کہ بس یہی. پھر میں نے لاہور کو خیر بات کہہ دیا، پھر وہیں میرا والا میں حرقائی صاحب پڑھا اور اس کی بڑی برکت دیکھی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں نے تخصص ہے یہ میں نے اسباق کے ساتھ ہی کیا ہے، اور مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اثر تک اسباق تو صبح ہو جاتے تھے، اثر بلکہ صبح پھر اثر کی نماز پڑھ کر پھر میں پہلے شروع میں پیدل جاتا تھا. وہ کافی فاصلہ ہے میرے خیال سے، کوئی وہاں سے مدرسے سے کوئی نقش اساسی کوئی 2-3 میل کا فاصلہ ہے کہ بن جاتا تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا. پہلے پیدل جاتا تھا، پھر ایک سائیکل مل گئی اللہ کا شکر ہے، پھر اس سائیکل پہ جاتا تھا. میرے امتحان بھی امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا، شامی کا اور شامی کے مقدمے کا اور ہاں عقول رسول مفتی، ان 2 کتابوں کا امتحان ہے میں دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ فتوی کا کام ذرا گہرا کام ہے، اس میں مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے، جزیات دیکھنی پڑتی ہیں. اس لیے ہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، صاف فرق کر دیتا ہوں کہ بھائی جو مسئلہ معلوم ہوگا بتلا دوں گا، نہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتلا دوں گا. اب آپ مجلس میں کئی دفعہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے نیک اساتذہ موجود، ان سے پوچھ لیتا ہوں. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی. کئی باتیں ہیں کہ چلو دیکھو، ابھی آپ نے بخاری شریف کی عبارت پڑھی. یہاں پر میرے پاس جو بخاری شریف ہے نا قدیمی کتب خانے والی، اس میں آپ نے دیکھو باقی اور باتیں نہیں ہیں. اللہ پر قل لهم انی سائل عن هذا الرجل. اگر النبی کیا لکھا ہوا، النبی اوپر بین السور کیا لکھا ہوا ہے میرے پاس جو کتاب، آپ کے پاس تو نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں لیکن یہ میری کتاب میں ہم جو قدیمی کتب خانہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سلام لکھا ہوا ہے، سلام لکھا ہوا ہے سلام لکھا نا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، قل لهم انی سائل هذا عن هذا الرجل، اور اوپر بین السور لکھا ہوا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض جگہوں بین السور میں قلت هو فینا ذو نسب، یہاں پورا درود شریف لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے آپ دیکھ لیں مشکوٰۃ شریف میں بھی، مشکوٰۃ شریف کے حواشی میں دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں سلام لکھا ہوتا ہے، سلام لکھا ہوتا ہے. ابو داؤد شریف میں بھی آپ وہاں پر حاشی میں دیکھ لیں، یہاں بخاری شریف میں بھی، یہاں پر کہیں تو پورا درود شریف لکھا ہوگا اور کہیں سلام لکھا ہوگا. یہاں آپ دیکھ لیں بخاری شریف کا جو پہلا حاشیہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں پر وہ نبینا سلام، یہاں سلام لکھا ہوا ہے. جو 3 بدر الوحی کے اوپر جو حاشیہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا وہ نبینا سلام. یہ صحیح لاسار بھائی مولانا عثمان صاحب اب کئی حضرات سے پوچھا بھی، پھر ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے توجہ کی. کہتے ہیں یہ کاتبین کی، یعنی یہ
یعنی یہ کاتبین کی غفلت ہے، کتب وغیرہ۔ میں نے غفلت تو ایک جگہ ہو سکتی ہے، یعنی پورے حواشی میں یہ سلام کا لفظ لکھا ہوا کہیں پورا دروشی بھی ہے۔ میں پریشان تھا اس بارے میں، میں کب ایک دو جگہوں میں کوئی مقال کوئی غلطی ہو وہ تو جو ہے کئی جگہوں میں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں بخاری شریف کے حاشی میں لکھا ہوا ہے سلام۔ ہمارے میں ان کی کتاب میں بھی سلام کا لفظ کہیں لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال میں بھی آپ سب جگہوں میں تو نہیں لیکن کہیں کہیں مقال یہ اشارہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عثمان، پہلے میں نے بات کی تھی اس پر سلام کے اوپر ہے۔ ہاں جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میں پریشان ہی تھا کہ یہ اب بڑے حضرات ہیں یا کوئی اور ہیں، ایک کاتبین بھی ہوں، ایک مسلمان ہیں، ظن المومن خیرہ، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان یعنی ان کی طرف سوء ادب کی نسبت کرنا، بس یعنی مگر یہ سب محشی حضرات ہیں، بڑے حضرات ہیں سب، یہ صدامکات والے میں اس بارے میں پریشان فکر مند ہوں۔ ایک دفعہ ابو داؤد شریف کے سبق سے فارغ ہوا، اسی نے دیکھا کہ جب کوئی فکر بے چینی ہو تو اللہ کوئی نہ کوئی اپنی رحمت سے سبیل نکال دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اس میں اللہ اپنی مہربانی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے یہ بتلائیں کہ یہ سلام یہ کون سا صیغہ ہے سلام؟ آپ سے اساتذہ سے پوچھنا ہے، طلباء سے پوچھتا ہوں، اساتذہ تو ہمارے قابل احترام ہیں، ان سے پوچھتا ہوں۔ یہ ویسے ان کو ماشاء اللہ بیٹھنے کی اجازت ہے لیکن پوچھنے کے لیے طلباء ہیں۔ ہاں بتلاؤ، سلام کون سا صیغہ ہے سلام؟ آپ بتلانا ہے، سلام کون سی ہے سلام؟ کس باب سے؟ جزاک اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ بہت الحمدللہ باب فعل کا صیغہ ہے، اس طرف نہ ہو کہ وہ پڑھتی اخیر تک پڑھتی ہے ضرورت ہے کہ سلام ہے، یہ باب فعل کا صیغہ ہے، اور باب فعل کی یہاں ہم نے یہ اشرف العزیز میں یہاں پر آخر میں خاصیات لکھی ہیں، خاصیات میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ بھی بس میرے قابل حراک کا ہی فیض ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رقائی صاحب نے جو پڑھی لکھی فرمائی، طالب علم ان کو وہ تو اس پہ بھی کر دینا، ان کو ادغام کا طریقہ بدلا دیا۔ بڑے حضرات سبحان اللہ، بڑے حضرات کی قدردان تھی، بنیادی چیزیں ہیں، جڑ ہیں ان کے، الحمدللہ۔ اب یہاں باب دیکھو فاعل ہے، باب فاعل، یہاں باب فاعل کی پہلی خاصیت لکھی ہے، دیکھو پہلی خاصیت لکھی ہے، جیسے بسملہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور قصر کا معنی کیا ہے؟ قصر کا معنی یہ ہم نے شروع میں لکھ دیا ہے، لگ رہی توفیق ہے، یہ باب تفعیل کی خاصیت قصر بھی ہے، باب تفعیل کی خاصیت قصر یہ ہے، قصر کہتے ہیں اختصار کے لیے مرکب سے کسی لفظ کا مشتق کر لینا اور بنا لینا، اختصار کے لیے یعنی مرکب لفظ سے کوئی مختصر لفظ مشتق کر لینا اور بنا لینا ہے اختصار کے لیے، جیسا اب یہاں پر ہے حلل، حلل کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ حلل یہ لا الہ الا اللہ سے بنا لیا، حالانکہ اس میں اللہ پاک کا پیارا نام ہے لیکن وہ یعنی اس سے مخفف کر کے حل اللہ، جیسے وہاں پر کوئی سوء ادبی تو نہیں ہے، اب حلل اگر یہ حلل یہ
لیکن مراد اس سے کیا ہوگا، معنی کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ. اس کا معنی ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. سبح زید کا معنی کیا ہے، سبح زید کہ اس زید نے سبحان اللہ کہا. تو قصر کہتے ہیں اختصار کے لیے مرکب سے ہے کہ کسی لفظ کا مشتق کر لینا اور بنا لینا. آج بات ذہن میں اختصار کے لیے ایک مرکب لفظ سے مختصر لفظ بنا لینا اور مشتق کر لینا بنا لینا. یہ سبح زید کا معنی کیا ہے، تو اس نے سبحان اللہ کہا. حلل کا معنی کیا ہے، ہاں تو اسی یہ تو باب تفعیل ہے. اور اسی طرح باب فعل کی پہلی خاصیت یہاں پر ذکر کی ہے قصر. جیسے بسملہ کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. میں کہ جن حضرات کہیں ضرورت کری کہیں وہاں اگر کوئی جیسے اصل تو پورا درود شریف لکھنا چاہیے، لیکن کہیں باہرات میں اگر کوئی درود شریف لکھا ہے تو وہ اس قاعدے، اگر سلام لکھا ہے تو وہ اس قاعدے کی بنا پر لکھا ہے. الحمد للہ قاعدہ ہے، باقاعدہ ہے قصر. یا دیکھو جیسے اب ہم حللہ میں کیا حللہ ہے لا الہ الا اللہ کا مخفف ہو جاتا ہے مرکب ہو. سبح زید یہ کس کا مخفف ہے، سبح اللہ، سبح اللہ زید کا مخفف ہے، سبح اللہ کا مخفف ہے. حالانکہ وہاں پر اللہ پاک کا پیارا نام ہے، جب اس میں تخفیف ہو سکتی ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے تو ہے اس میں بھی تخفیف ہو سکتی ہے. اصل تو یہ کہ پورا درود شریف لکھا گیا ہے، لیکن اگر کہیں کسی نے لکھ بھی لیا ہے یعنی کوئی چاہے کوئی جیسے اب یہاں پر یہاں بین السور میں کئی جگہ پورا درود شریف لکھا ہوا ہے، کہیں کوئی تھوڑی جگہ کم ہو یا بہرحال اگر ہے یا کوئی اگر بظاہر کوئی اور عذر نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اگر لکھ لے تو گنجائش ہے تو وہ قاعدے کی بنا پر ہے. کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، قصر یاد رہنا. ہاں جی حول کا معنی حول، اس نے لا حول کا معنی کیا ہوگا، ہاں حوقل، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا. بالکل ایسے جزاک اللہ، بالکل ٹھیک الحمدللہ. وہ میں کہ چلو دیکھو یہ اپنے بڑے حضرات ہیں نا، میں نے کہا بھائی اتنے یہ محشی حضرات ہیں، آخر کاتبین ہیں، وہ بھی لکھنے والے حضرات ہیں، تو ان کی طرف کوئی اور نسبت کریں. میں نے نہیں جانا صدام وقات اللہ سے درد کیا درد یہ ہے. یہ بعض جگہوں میں السلام لکھا ہوتا ہے، ایسا ان دنوں میرے ذہن میں بھی جواب نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ توجہ دل میں ڈال دیا، بس اللہ نے ڈال دیا پھر احمد سے. یہ باب تفعیل کی خاصیت وہ پہلے وہ آئی، پھر اس کے بعد اس کو دھیان دیا تو پھر وہ اللہ نے پھر احمد سے پھر کچھ تو میں نے کہا بھائی تو یہاں باب فعل کی خاصیت قصر پائی گئی ہے. پھر میں نے حرقائی صاحب نے فون کیا تو پھر میں نے پھر تھوڑی سی توجہ بتلائی تو پھر میں نے کہا آپ نے یہ مدلل ہے چلو یعنی اس کا جواب پیش کر دیا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ ان حضرات کسی کی طرف سوء ادب کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے اس قاعدے کی بنا پر چلو. اور بھی ہمارے کئی بزرگوں کی کتاب میں کہیں سلام کا لفظ لکھا ہوگا تو پھر یاد رکھنا سلام کا لفظ جو ہے سلام کا لفظ یہ صرف یہ کتابت میں تو سلام کا لفظ ہے لیکن پڑھنے میں سلام نہیں. پڑھیں گے تو یاد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف لکھنے میں ہے، لکھنے کے اندر ہے، لکھنے میں سلام لکھا ہوا ہے. اگر اس کو دیکھ کر جب آپ ترجمہ کریں گے اور پورا پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہے آن ہے، لیکن مراد اس سے اگر پورا صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے. یہ آپ دیکھ لیں حللہ کا معنی جب آپ کریں گے تو کیا کریں گے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا یاد رہنا. سلام کا معنی اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور درود شریف پڑھا الحمدللہ. یہ بار ذہن میں آ گئی کہ میں نے کہیں ان حضرات بڑے محشی حضرات ہیں، یہ حضرات ہیں بہرحال جہاں تک ہو سکے آگے ذن المومن خیرہ مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں الحمدللہ. جہاں پورا درود شریف لکھا ہوا ہے وہ تو سلام کو پر ہے ہی ہے الحمدللہ. کہیں کسی نے سلام لکھا ہے تو اس کی بھی ہے ایک قاعدے کی بنا پر گنجائش الحمدللہ ہے. تو
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں بھی الحمد للہ یہ بیان کی، وہاں پر تو خیر حضرت مولانا رضا الحق صاحب تھے اور وہاں پہ شیخ الحدیث اور بھی حضرات اور بھی اساتذہ علماء بیٹھے تھے، ان کے سامنے یہ ذکر کیا کہ مجھے دیوبند کے دیوبند سے فارغ التحصیل تھے، وہ ماشاء اللہ وہاں کے استاد تھے، وہ اس معنی کا آپ نے اچھا کیا ہے، اور نمبر لوت میں خلق کو ان کی طرف نسبتیں کرتے ہیں فلاح، تو پھر ان کو بھی اندازہ ہوا کہ جو ہمارے حضرات ہیں کوئی اگر کہیں لکھا بھی ہے تو وہ صرف ایک قاعدے کی بنا پر لکھا ہے، اگر اسے پورا درود شریف لکھنا چاہیے، لیکن کہیں اگر کوئی لکھ بھی لے تو وہ صرف لکھنے کے اندر ہے، لیکن پڑھنے میں پورا درود شریف الحمد مراد پورا درود شریف ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی ہیں اپنے کتب خانے والے حضرات ہیں، انہوں نے الحمد للہ پورا درود شریف لکھا ہوا الحمد للہ، نئی کتابوں میں الحمد للہ کوئی ہوا اصل تو وہی الحمد للہ، لیکن کہیں پرانے کاتبین نے اگر کہیں ہے سلام بھی لکھا ہے، کہیں حاشیے میں لکھا ہے، جیسے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں میں ہے، مشکاشی میں بھی ہے، ابو داؤشی میں بھی میں نے خود ہے، میں ان کتابوں سے تھوڑا بہت گزرا ہوں، وہ سب میں حواشی میں یہ لکھا ہوتا ہے، مگر غلطی ہوتی تو وہ تو ایک دو جگہ ہوتی، آگے نا یہ تو کئی حواشی میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو اس کو تسامح پر ہی محمول نہیں کر سکتے، تسامح کہتے ہیں کہ سرسری طور پر ایسی بات کہہ دینا جو غور و فکر والی جانب کے خلاف ہو، سرسری طور پر ایسی بات کہہ دینا جو غور و فکر والی جانب کے خلاف ہو، تو بہرحال ہے تو وہ تو ایک دو مرتبہ ہو سکتی ویسے ہیں، لیکن اگر بار بار جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی ان کے سامنے قاعدہ پیش نظر ہوگا الحمدللہ، کوئی بات پیش ہوتی ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو پہلے حضرات تھے نا وہ تو ماشاءاللہ قواعد کے ساتھ ہی سب چیزوں کو قواعد کو سامنے رکھ کر ہی وہ سب چیزیں کتابت بھی اور سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دیتے ہیں اللہ۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں محشی ہیں، اب انہوں نے پہلے یہاں ہاد النبی یہاں پر سلام لکھا ہوا ہے، وہاں مختصر تھوڑی سی جگہ کم تھی وہ جگہ، اور آگے اور کسی اور بینستور میں وہاں پورا دروشی بھی لکھا ہوا ہے، آگے ایک کتاب کا بینستور وہی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی محشی ہیں، ایک جگہ وہ سلام لکھ رہے ہیں اور ایک جگہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ سلام لکھ رہے ہیں تو وہ بھی قاعدے کی بنا پر ہے، آگے وہ قاعدہ میں نے بتلا دیا آپ کو، یہ فعال کی خاصیت ہے قاعدے یہاں پر کون ہے، ہاں مولانا عثمان صاحب یہ سب چیزیں فائدے کی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن باقی اگر پورا درود شریف لکھ بھی دیں پڑھنا تو خیر ہے، پورا درود شریف اگر پورا درود شریف لکھ دیں وہ تو باعث ثواب ہی ثواب ہے، لیکن کہیں کوئی درود شریف ہے سلام کا لفظ لکھا ہو تو بہرحال اس کی بھی ایک قاعدے کی بنا پر گنجائش ہے، خاصیت کی بنا پر گنجائش ہے، ان کی طرف ایسے حضرات کی طرف کوئی سوء ادب کی نسبت نہ کی جائے الحمدللہ، انہوں کو لکھا ہے کسی قاعدے کی بنا پر لکھا ہے الحمدللہ، وہ میں نے قاعدہ آپس میں کر دیا الحمدللہ۔ تو صحیح غلطی ہو تو مجھے بھی بتلا دیا کوئی ہے، ماشاء اللہ اساتذہ کے سامنے سبق ہی سنانا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اعلم ان البخاری سے حاشیہ پڑھیں ذرا، ہمارے چور جی والے بزرگ استاد تھے، میں جب پڑھنے کے لیے حاضر ہوا میرے ذہن میں تھا میں کافی شافیہ پڑھ لوں تو مجھے عبارت آ جائے گی، بہرحال ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد تھے مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی 1911 کی پیدائش ہے اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ قندھار سے ہی رہ کر کے اس ہری پور کے علاقے میں تشریف لائے، ویسے قندھار کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہی رہ کر کے
بڑے حضرات الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے حقائق رحمۃ اللہ علیہ سب سے سب پر شفقت الحمدللہ. مجھے بہت محبت اپنے کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے اپنے بزرگوں کا اساتذہ کا ذکر خیر الحمدللہ تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے الحمدللہ. اور ان کی خدمات بھی یہ سب ہیں. ہمارے جتنے بھی کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں اساتذہ کرام کا ادب ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے کریں. اساتذہ کرام کا ادب و احترام ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے کریں. ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام جن سے ہم نے ایک طرف پڑھا سیکھا سب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں الحمدللہ. اللہ سب کی عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے الحمدللہ. ہمارے سب نیک اساتذہ ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی مولانا طلحہ صاحب، مولانا بھائی، ہمارے بھائی ہاں طلحہ اچھے ہیں، اور بھائی بھائی راحت اللہ شیخ اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی اللہ وسعوں کی شفقت اللہ تعالیٰ خوشیاں سے بھر دے الحمدللہ. تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں الحمدللہ. اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں. ہمارے حقائق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئٹے ہمارے ساتھی تھے، پوچھنے لگے ہم مدرسہ کہے چلائیں مدرسہ کہے چلائیں، تو حضرت ایک لفظ بولتے تھے سپیرو سپیرو کہتے ہیں شاید آپ ایسے ہیں سپیرو سپیرا ہاں تم نے کیا مدرسہ چلانا ہے، مدرسہ خود اپنے آپ کو چلائے گا، تمہیں بھی ساتھ لے چلے گا. تم نے کیا مدرسہ خود اپنے آپ کو چلائے گا، تمہیں بھی ساتھ لے چلے گا. بڑوں کی باتیں ہیں بس ان کی بڑا ان میں بڑا نور چھپا ہوتا ہے الحمدللہ. اے حقیقت یاد اللہ اپنی مہربان ہے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب تھوڑا سا آپ عبارت پڑھ لیں گے. ہاں پڑھیں عبارت، پہلے ساتھی پڑھیں عبارت. يعلم أن البخاري الذي يكتب كتابه بحمد الله ما ورد كل أمر جبال الحديث فأخذ العلماء عن بأعمالهم. ہاں آپ پڑھیں عبارت ذرا. مطالعہ کیا ہے نا پہلے مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا بتلاؤ ذرا. نہیں کیا؟ نہیں پھر تو بھائی کرنا چاہیے طرح ہے. دیکھو مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا. طلباء کے مطالعے کا مطلب یہی ہے کہ سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا. اگر آئندہ کریں گے پھر مطالعہ نہیں. ہاں مطالعہ کا میں نے صرف کتاب کا دیکھا ہی نہیں. ارے بھائی مولانا رحمۃ اللہ صاحب کبھی کبھی کر دیتا ہوں طلباء سے کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے اس کا مطالعہ نہیں ہے، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے. چڑیا گھر میں نظارہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، یہ فلاں جانور ہے. میں 3 مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھے بھائی. وہاں ساؤتھ افریقہ میں دنیا کا جو سب سے بڑا جنگل ہے، مشہور جنگل ہے، 20,000 مربع کلومیٹر میں ہے. جب اس میں ہم داخل ہوتے بالکل وہاں ہاتھی یوں نظر آ رہے جیسے گائے بھینس نظر آ رہے ہیں. ہاتھی بڑے بڑے جیسے پنکھے کے آس پاس سے قریب نہ کرتا ہے، اتنا بڑا. یہ جو چڑیا گھر بڑے ہاتھی تھے بالکل ان کے بچے ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں. وہاں پھر مجھے حدیث سمجھ میں آئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ سے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو فرمایا آپ نے فرمایا اس کے جو بیر ہیں سدرہ کا منع بیری کا درخت ہے نا تو میں اس کے بیر قلال حجر قلال حجر کے مٹکوں کی طرح ہیں قلال حجر کے مٹکوں کی طرح ہیں یہ تشبیہ کیفیت میں ہے کمیت میں نہیں کیفیت میں یعنی مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے بیر اور وہ ورقھا آذان الفیل اور اس کے جو پتے ہیں میں وہ اس کے پتے وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح یعنی ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے پتے آگنا یہاں بھی تشبیہ کیفیت میں ہے کمیت میں نہیں آگنا ہے یعنی بڑے بڑے پتے آگنا ہے تو وہاں جا کر اندازہ ہوا جب دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے ہاتھ کے کان بھی اتنے بڑے بڑے پتے یہ پنکھ رہے سبحان اللہ وہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھیں بھائی ہمارے بھائی شعیب صاحب دیکھیں بڑے بڑے کان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ سفر سے بھی سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں جیسے نا بہراز نے کہا فصل جیسے الفصل کا میں نے ہے نا الکشف کھولنا بخاری شریف میں کتاب تفسیر میں تفسیر نے لکھا التکشیف یعنی مراد ربانی کو کھولنا مراد ربانی کو کھولنا ہے بہرات نے لکھا کہ یہ جو سفر ہے یہ فصل کا مقلوب ہے مفردات قرآن میں امام راغب نے لکھا ہے یہ کشف کا معنی کھولنا تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی جہان والوں کے حالات جہان والوں کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں پتہ چل جاتا ہے ہر ایک علاقے کی روایات ہوتی ہیں عادات ہوتی ہیں اچھی عادات بھی ہوتی ہیں کچھ اور بھی رہے جہان والوں کے حالات ان کی عادات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں یہ فصل کا مقلوب ہے تو بہرحال مطالعہ ضرور کریں ہاں آئندہ کریں گے دیکھو بغیر مطالعے کے مشکل ہوتا ہے مجھے بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ کو مطالعے کا تب کہوں گا جب میں خود بھی مطالعہ کروں یادنا ہے اب ان چیزوں میں مجھے بھی پیش آتی ہے اللہ مجھے اللہ نے توفیق بخشی اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوائی سے الحمدللہ یہ اولا سے لے کر بخاری شریف تک سب کتابوں کی تکرار کریں توفیق عطا فرمائی اس کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے ہاں اللہ نے مہربانی فرمائی ہے اصول شاشی سے لے کر توضیح تلوی تک مسلم ثبوت تک مسلم ثبوت یہاں تو نہیں میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا وہاں پر بھائی مولانا عاطف صاحب کا مسلم ثبوت پڑھنی وہاں حقائی صاحب کی مجسم ثبوت تھی تو پھر میں اسی دے کر پڑھائی ہوں اب بھی ہوگی میں خیال ہے مجسم چھپ رہی ہے ہاں مجسم نوت ہے جزاک اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ یہ جو چھپی تو حقائی صاحب نے فرمایا کر کافی یہاں پھر میں اللہ نے توفیق بخشی اس میں کچھ تھوڑا بہت یعنی حقائی صاحب کی شفقت کی فرمائی اس کا تھوڑا بہت ادھار ہے میں نے جتنا بھی لگ رہی توفیق سے وہ سارا پھر وہ جتنا ادھار تو میں کہا صحیح آپ یہ وہ سارا صحیح ہمیں پیش کر دیا شروع کر دوں حقائی صاحب نے کافی ساری کتابیں یہاں مشتوا دی ہیں یہاں بہت اللہ کا شکر سے میں نے کچھ دورے میں اور ایسے علماء میں تقسیم کر دی اب بھی شاید ہوں گی وہاں پر کتب خانے میں ہیں الحمدللہ ہاں بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ اللہ اپنے باقی بھی اللہ بس ہمارے حرم مولانا القدوس آدم وقات عالیہ سب ہمارے نیک اساتذہ ٹھنڈی ہوا ہیں آپ کا بھی ہرا کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ یہ تو میں مجبوری میں اوپر بیٹھ گیا ہوں پہلے میں نیچے کچھ نیچے ہوتی ترپائی لیکن اب مجھے آپریشن کے بعد نے یہ پیروں میں سوج آ جاتی ہے
تو پھر کچھ وہاں مجبوراً پھر وہاں بھی کچھ تھوڑی سی ترپائی اوپر بیٹھنا پڑا، پھر یہاں بھی یہ کچھ پتہ لمبا کچھ رہا اس میں پیر اوپر آ جائے گا نا پہلے، ورنہ بالکل میں بالکل مولانا عثمان صاحب آپ کے زمانے میں بالکل مسجد میں بیٹھے چٹائی پر ہی بیٹھتا تھا۔ پھر تھوڑے طلباء کی تعداد بڑھی تو مولانا عثمان صاحب بیچارے، ان کی دائی صاحبہ ایک ان کا ترپائی تھی، جس ترپائی تھی، ہاں وہ پھر اللہ کا شکر ہے مولانا عثمان صاحب ان کا انتقال ہو گیا تھا غالباً ہے، جہاں وہ گیا تھا اس میں کافی عرصہ پڑھاتے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، بلکہ اب تک قریب تک ہی رہا الحمدللہ، وہی ترپائی اس کو ادا کر لیا تھا غالباً ایسا۔ ہاں بس دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہم کہہ دیں، ایک ہوں دو ہوں 100 ہوں۔ میں جامع فتح میں تھا، وہاں بھی کر رہا تھا طلباء، دورہ حدیث میں طلباء ہمارے حضرت مولانا محمد امین صدر القاعد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عظیم بزرگ استاد، ان کے چھوٹے بھائی حضرت مفتی انور القاعد صاحب رحمہ اللہ تعالی، میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو وہ تعزیے کے لیے تشریف لائے۔ تعزیے کا منع ہوتا ہے نا، صبر دلانا، تسلی کا جملہ کہنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بعد بڑے اچھے جملے کہے جاتے ہیں الحمدللہ، تسلی کے جملے کہے جاتے ہیں۔ میں جامع رشیدیہ صاحبال وہاں پر میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تو وہاں حضرت مولانا عبداللہ رشیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہاں کا شیخ الحدیث ہے، غالباً ان کے درس میں شریک ہوا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ آئندہ سال دورہ حدیث نہیں کروں گا۔ اگلے سال حاضر ہوا، شاید کچھ تھوڑی تاخیر ہو گئی تو مدرسے والے حضرات کہنے لگے کہ یہاں پہلے کچھ اور طالب علم بھی آئے تھے دورہ حدیث کے لیے، لیکن طلباء کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو دوسرے مدرسے میں بھیج دیا ہے۔ بعد میں ہر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا ہے، شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہوا کہ طالب علم حدیث شریف پڑھنے کے لیے آئے اور پھر تعداد کم ہونے کی وجہ سے ان کو دوسرے مدرسے میں بھیج دیا۔ حضرت نے ناگواری کا اظہار فرمایا، آئندہ ایک طالب علم بھی آ جائے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کریں الحمدللہ۔ ہاں وہاں پر ہے، ابھی میں جامع فتح میں تھا، وہاں حضرت مولانا احمد منی صاحب، مولانا عبداللہ منی صاحب مدینہ منورہ میں تھے پہلے الحمدللہ، تشریف فرما ہے وہاں مدینہ منورہ میں دارالعلوم ہے، وہاں پر اس کے محتم کے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، مولانا عبدالوحید صاحب وہ فرمانے لگے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت نے پڑھانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن بہرحال حضرت فرمانے لگے بس مجھے یعنی بس بڑے حضرات ہیں الحمدللہ، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ان کو نصیب الحمدللہ۔ مجھے بس وہاں سے اشارہ ملا ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں، پھر انہوں نے پوری مشکوٰۃ شریف اکیلے ایک طالب کو پڑھائی الحمدللہ، کہتا ہے مشکوٰۃ شریف کہ مجھے وہاں سے اشارہ ہوا کہ آپ کو پڑھایا ہوا ہے، تو پوری مشکوٰۃ شریف ان کو پڑھائی ہے۔ ابھی مجھے بتلا رہے تھے تو بھائی مولانا حضرت صاحب تعداد کو نہیں دیکھنا، گنتی کو نہیں دیکھنا ہے، ہاں ایک طالب علم بھی ہو لاکھ کے برابر الحمدللہ، 2 ہوں 4 ہوں، ہمارے حقائق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا الحمدللہ ہمارے سامنے کے کوئی ایک طالب علم بعض کتابیں ایسی تھی ایک طالب علم پڑھے اور پڑھا رہے الحمدللہ۔ ایک ساتھی وہاں مذاہب میں وہ عصر کے بعد میں رضی پڑھتے، رضی
رضی کا سبق پڑھتے تھے. میں بھی پھر شریف ہو جاتا. شیخ رضی کی کتاب ہے, رضی کتاب, تو ایک کتاب اور کو پڑھا رہے ہیں الحمد للہ. میں بھی پھر اس میں بیٹھ جاتا ہوں. نئی کتاب ہمارے بڑے بالکل ہے کرنی اور خوب الحمد للہ خدمت میں لگے رہنا ہے انشاءاللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی چیز سامنے نہ آئے, اپنے نیک اساتذہ ہیں ان کی ہماری لیتے رہے الحمد للہ. فإنما شفاء العی سؤال, نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے. میں دورہ حدیث دورہ حدیث کرنے کے بعد حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل کرنے کے بعد جب گجرانوالہ میں اسباق پڑھا رہا تو میں اپنے عظیم بزرگ حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے یہاں جامع شفیع حاضر ہوا. جامع شفیع حاضر ہوا تو حضرت نے سو پڑھا کر اپنے گھر بھی تو تشریف جا رہے ہیں باہر. جب یہ درسگاہوں سے باہر نکلے سڑک ہے جو آگے گھر کی طرح, وہاں سڑک کے اوپر ہے تشریف فرما جا رہے. میں نے بس راستے میں حضرت سے سلام کیا. وہ پوچھنے لگے تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت جلال بھی تھا اپنا. تو میں نے کہا بس مفہوم یاد ہے مجھے کہ آپ کی دعاؤں سے گجرانوالہ میں ایک مدرسے میں کچھ طلباء کے ساتھ تکرار کا سلسلہ ہے. مجھے جلال میں کہا طلباء غلط نہ پڑھانا اتنا فرماؤ چل دیے. میں کھڑا ہی رہ گیا اور سوچتے رہ گیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں یاد نہ. لیکن حضرت کے اس فرمان نے مجھے ابھی تک طالب بنا رکھا ہے. اللہ اسی میں رکھے لگا رہا. اب بھی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ جتنا میں اپنے اساتذہ کرام کی جہاں تک ہو سکے قدموں میں الحمدللہ. حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک سر کے تاج, بڑا ان کا احسان الحمدللہ. اور اسی طرح ہمارے نیک اساتذہ جہاں بھی سب ہمارے محسن ہیں الحمدللہ. میری متین رہ رہی تھی ویسے حرقائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ جامع غفور تک پڑھاتے ہیں. خالمت المتین شاید پڑھائی ہو لیکن ہمارے زمانے میں نہیں تھی. متین میری کتاب رہ گئی تھی تو پھر میں نے حضرت عثمان نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے طاہر والی میں جا کر پڑھی الحمدللہ. طاہر والی میں عید کی چھٹی میں جا کر میں تدریس بھی کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ چھٹی میں جا کر وہاں جا کر پڑھی. اس کا کچھ ابتدائی حصہ پڑھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ اپنی خوب محنت کرے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. طلباء سے برکت کرتا رہتا ہوں. دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے, لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا الحمدللہ. اس سے پھر میں طلب علم کے فضائل میں کہتے ہیں الحمدللہ. کوئی چیز سامنے نہ آئے اپنے بڑوں سے پوچھ لی, اپنے اساتذہ کرام سے رہنمائی لے لیا کرنا. خود حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ مجھے ان کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے ابا جی فرمائے سال میں جو اشکالات پیش آتے فرمایا ان کو کاپی میں لکھ لیتے. اور پھر حضرت علامہ شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ان کے عظیم بزرگ استاد تھے ان کی خدمت میں جا کر وہ اشکالات حل کرواتے رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو خوب محنت سے پڑھیں انشاءاللہ. بھائی مولانا صاحب سب قبول الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ. کون سی سبق کون سا سبق پڑھا رہے ہیں؟ ہاں بڑے نیک اسباب الحمدللہ. مجھے جب میں شاہ جامع پڑھتا تھا نا, شاہ جامع پڑھتا تھا حرقائی صاحب سارا میں نے پڑھ رکھی تھی. میں نے 3-4 شاہ جامع پڑھی الحمدللہ. ہر ایک کا اپنا اپنا مبارک انداز, ہر ایک سے نئی نئی باتیں الحمدللہ. حاصل معصوم کی جو بحث ہے اس کا جو حرقائی صاحب نے جو خلاصہ بیان کیا نا بس وہ ماشاء وہ اس سے حل ہو جاتی ساری. کچھ اور بھی چیزیں لکھی ہیں میں نے, پھر وہ سارے چیزیں ہم نے خال اشرح المقبول ایک ہمارا رسالہ ہے توضیح النحو کے آخر میں, اس میں وہ جمع کرتی ہیں الحمدللہ. کہ کئی مدارس میں وہ کبھی حاصل معصوم کی بحث پڑھتے ہیں تو وہ رسالے کا ہی مطالعہ کر لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس میں جو اپنے اکابر حضرات کے جو فیوزات ہیں سب جمع کرتی ہیں الحمدللہ. کئی اساتذہ کرام الحمدللہ ہر ایک کے اپنے اپنے نئے مبارک انداز الحمدللہ وہ سب اس میں جمع ہو گئے الحمدللہ کی توفیق سے. ہم حرقائی صاحب سے شاہ جامع پڑھتے, شاہ جامع کے اب تک یاد ہو محفوظ. میں نے پھر وہ شاہ جامع کے اندر ہی لکھ لیا.
میں اس زمانے میں نحمیر پڑھانے کا جتنا ثواب ہے اتنا بخاری شریف پڑھانے کا نہیں ہے. یہ ہر قیس صاحب کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. وہی کہہ سکتے ہیں یہ ہمیں توجہ دلائی آپ نے. ہاں یہ جو ابتدائی کتابیں ہیں ان کی خدمت کو معمولی نہ سمجھنا، یہ جڑ ہے ہم. ابھی طلباء سے میں سنتا ہوں عبارت اس میں، اب وہاں بھی صبح بھی سن رہا تھا. شروع میں میرے چند دن کو تھوڑے سے ہوتے ہیں ابتدائی دنوں میں، ان میں کوشش کرتا ہوں کوئی حاشیہ بین سطور یہ سننے کی تاکہ اس کی طرف توجہ ہو جائے. پہلے بھی انشاءاللہ اساتذہ کرام متوجہ کرتے رہتے ہیں، میں بھی ایک حصہ ہی ڈالتا ہوں یاد کرنا. ہاں اللہ کا شکر ہے. اب یہ طلباء عبارت ہے، اب دورے میں طلباء آتے ہیں تو مدارس سے آتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سب الحمدللہ. میں کہ بھائی یہ جو دورہ آپ کر رہے ہیں کوئی آج آپ نے سر تھوڑی پڑھ کیا، یہ آپ کے اساتذہ کرام کی محنتوں کا صدقہ ہے الحمدللہ. چلو کچھ تھوڑا بہت انشاءاللہ چلو کچھ تھوڑا. اور میں تو کرتے رہتا ہوں، دورہ دہرائی کا نام ہے، کچھ دہرائی ہو جاتی ہے، کچھ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کچھ ذکر خیر اللہ کروا دیتے ہیں پھر رحمت سے الحمدللہ. اپنے اساتذہ کرام سے کوئی چیز سو میں نے پوچھ لی الحمدللہ. ہمارے بزرگ صاحب مدینہ منورہ میں یہ باتیں بھی ذکر خیر بھی ان سے بھی راہیں ملتی ہیں. مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب مولانا فارس رحمۃ اللہ مدارس سے تقریباً 45 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم رہے. ابھی ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے. اللہ نے مجھے ان کی وہاں نیک صحبت عطا فرمائی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے لگے. میں خیر مدارس سے فارغ ہوا تو رحیم یار خان میں ایک مدرسے میں مدرس لگا، تدریس کی جگہ بنی، اور مدرسے والوں نے میرے ذمہ فارسی کا سبق ہے، اور بھی تھے ایک فارسی کا سبق بھی ذمہ لگا دیا. فارسی کا سبق تو مان لو فارسی میں نے پڑھی ہوئی نہیں تھی، فارسی پڑھی ہوئی نہیں تھی. تو مان لگے ہمارے گھر میں جو مسورات تھی، گھر میں مسورات نے فارسی پڑھ رکھی تھی. میں اپنے گھر کی مسورات سے فارسی کا سبق پڑھتا اور پھر جا کر مدرسے میں سبق پڑھتا. تو بھائیوں میں استفادہ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. ہاں یہ ہے. میں نے بھی خود فارسی کریمہ پدنامہ نام حق پڑھ رکھی تھی اور گلستان تک بوسان تک، لیکن یہ شروع کے جو قواعد ہیں یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے نا. پھر شاید جامع والے سال میں نے اپنے چوجی والے گلستان سے رکھی تو صحیح مجھے آپ یہ فارسی کا آسان قاعدہ رہبر فارسی اور یہ پڑھا دیں. تو استاد مجھے رحمہ اللہ یہاں میں ایک ہی طالب علم تھا فارسی میں، اور استاد نے کو بچہ پہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر ساری گردانیں سنتے ہیں. ایک مسئلہ لے لیتے ہیں دانستن، اب اس کی پوری گردانیں کریں گے نہیں. اس کی ماضی مطلب کیا ہے؟ دانستن دانستی دانستے دانستن دانستے. ماضی قریب کی ہے دانستان، جتنی گردانیں ساری کرتے ہیں. فارسی میں دو چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں، مصادر ہیں، مصادر کا بیان، اس میں دو چیزیں مصدر اور ہیں مصدر معنی اور مضارع، دو چیزیں ہیں مضارع ہیں. جیسے آمدن آنا آئل مضارع ہے، آوردن آنا آورد مضارع کا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اگر سارے کچھ مسئلے یاد ہوں، ساری نہ بھی یاد ہوں لیکن چلو ایک پہچان ہو جائے، کچھ ہے یاد کرنے کا طریقہ آ جائے. فارسی کی لغات ہے اس کے لیے کریم اللغات ایک اچھی، اس میں فارسی کی لغات، فارسی اور بھی ہیں خیر ریاض اللغات کریم اللغات، اس میں فارسی کے الفاظ کا ترجمہ اچھا اس میں مل جاتا ہے. فارسی کے کسی لفظ کا ترجمہ دیکھنا ہو تو اسے دیکھنا. بھائی کیا بات بڑھ گئی الحمدللہ. ٹھہر جا بھائی. اچھا صحیح، آپ پانی پی رہے ہیں. سب کو دعوت ہے بھائی طلباء کو، آپ پانی پی لیں. دیکھو میرا اتنا کہنے سے آپ پانی پی لیں، مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا. ایثار کا فضائل اعمال میں اپنے وہ واقع مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ بکرے کی ایک سری 7 گھروں سے ہوتی ہوئی واپس اپنے گھر پہنچ گئی. آ گئی. کوئی ہر صحابی نے اپنے دوسرے پیارے صحابی کو اپنے اوپر ترجیح دیا اور ان کے اپنے گھر ہی پہنچ گیا. یہی سال ہے. میں پانی پی لیتا ہوں، پھر پانی کا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ. اچھا پانی بہرحال جیسے تو خیر دائیں طرف پیش کر یا بائیں طرف. اچھا چلو دیکھو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک اور صحابی تھے اور بائیں جانب غالباً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے پھر وہ دائیں طرف تھے حضور بہرحال اس میں الفاظ کچھ آپ دیکھ لینا تو پھر دائیں طرف کو ترجیح دی الحمدللہ. اب ایسا ہے چلو آپ یہ لے لیں اور ہیں اب اچھا میں ٹھہر جانا کچھ پانی کا مسئلہ بیان کر دوں ٹھہر جانا. دیکھو اب یہ ہے 3 سانس میں پانی پینا مسنون اور اولا ہے. 3 سانس میں پانی پینا مسنون اور اولا ہے. یہ ہم 3 سانس میں پانی پینا مسنون اور اولا ہے. 3 سانس میں پی رہے ہیں اور 2 سانس میں پینا ہے. 2 سانس میں پانی پی سکتے ہیں. شمائل ترمذی کی حدیث شریف اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 مبارک سانسوں میں پانی نوش فرمائے. تو 2 سانس میں پینا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. 3 سانس میں پی لیں 2 سانس میں پی لیں. اور بعض مریض ہوتے ہیں یا کوئی اور عذر ہوتا ہے بار بار ان کو پانی پینے کی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے وہ اگر ایک گھونٹ ایک سانس میں پی لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ خلاف اولا ہے لیکن خلاف اولا اور جواز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہے افادات اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خلاف اولا اور جواز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. تو بہرحال 3 سانس سے پی لیں. 3 سانس سے پینا مسنون ہے حدیث میں ذکر آیا ہے اس کا تو اور 2 سانس میں پینا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. کوئی ضرورت کے موقع پر ہے یا کوئی ایک سانس میں پی لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگانا ان کے اوپر ہر حالت ہو جاتا ہے الحمدللہ. وہ گنجائش نفس جواز ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحب دارالقرآن میں بیان کر رہے کچھ بیماری سے نکل کر آئے تو پانی منگوائے. پہلے 1 گھونٹ پانی پیا پھر بیان شروع کر دیا. پھر درمیان میں پیاس لگی 1 گھونٹ پانی پیا پھر بیان شروع کر دیا. پھر آخر میں پھر پیاس لگی تو پھر 1 گھونٹ پانی پیا تو پھر بس بیان ختم کر دیا. معلوم ہوا کہ یہ الحمدللہ یہ گنجائش الحمدللہ جواز پر. یہ باتیں بھی فائدے کے لیے ہیں. چلو الحمدللہ ذکر خیر سے بھی بزرگوں کے ذکر خیر سے بھی راہیں ملتی ہیں الحمدللہ. یہاں ہمارے چوڑی والے بزرگ استاد تھے میں پاس بیٹھا ہوا ایک دفعہ گرمی کا موسم اور ایک پیالے میں وہ شربت بنا ہوا تھا. استاد 1 سانس میں پی گئے تھا. استاد نے جواز پر عمل کیا الحمدللہ. استادوں کو تھا ذرا جلدی بس کھانے پینے سے فارغ ہو کر پھر اپنا کام کریں الحمدللہ. اور اس فرماتے تھے کہ ہم پڑھتے تھے ہم اور طلباء آہستہ آہستہ کھانا کھاتے لیکن میں بس اپنی روٹی اور لے لیتا اور میں جلدی سے اس کے کھانا کھا کے پھر جا کر مطالعہ شروع کر دیتا الحمدللہ. نہیں ہوتا کہ دینے لگے الحمدللہ. اس میں اپنے بزرگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں. سب بڑی ہستیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. تو بھائی وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ابھی جمعرات شروع تو نہیں ابھی ٹھہر کے ہوگی انشاءاللہ. بس تھوڑا سا انشاءاللہ فروغ انشاءاللہ. یہ باتیں بھی میرے حضرت تشریف لے آئے میرے قابی حضرات بس ان کی برکت سے تھوڑی بہت خیری کی باتیں اللہ پاک کہلوا دیتے ہیں الحمدللہ جو ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں انشاءاللہ انواع العلوم انشاءاللہ ہمارا جنت کا باغ ہے لگا ہی رہے گا انشاءاللہ الحمدللہ. 10 ہوں 20 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں لاکھ ہوں اللہ سب کو قبول فرما دے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے انشاءاللہ الحمدللہ. 1 طالب علم ہو 2 ہوں اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیتے مجمع کو نہیں دیتے وہ اندر کے جذبے کو دیتے ہیں. کون میرا بندہ کہاں میری لگا ہوا ہے بس یہ الحمدللہ. بلکہ ہمارے ملتان میں پڑھتا تھا سراجی
وہ ہمارے بعض اساتذہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ ایک استاد اور ایک شاگرد بس ہے، ایسا ان کا مزاج سراجی، وہ سراجی ان کی مشہور تھی، قدیر آباد میں، ملتان قدیر آباد میں ہمارے بزرگ استاد تھے، ان کا مزاج یہ تھا کہ ایک استاد اور ایک شاگرد۔ ہمارے چبڑی والے استاد ان کا مزاج بھی تھا بالکل تھوڑی تعداد ہے، ایک دو تعلیم تین تھا، بس ایسے ہی تھا۔ اللہ اپنے ہر تعداد آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ بھی، لیکن بہرحال میں نے کہا نا، پھر میں وہاں سراجی پڑھنے لے جاتا تھا، میرے ساتھ مفتی عارف صاحب ہیں سیالکوٹ کے تھے، وہ کہنے لگا میں نے بھی پڑھنی سراجی، میں ان کو لے گیا تو صاحب فرمایا نہیں ہمارا مزاج ایک استاد اور ایک شاگرد، وہ دوسرے استاد ہیں وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے، جیسے فراغت والی ٹیک ہے نا، اتقال فراغت، یوں بیٹھے ہوئے، اگر کسی دوسرے ساتھی نے پڑھنی ان سے پڑھ لے جا کر۔ پھر میں نے کوئی تھوڑی سی دوبارہ رکھی، میں کہا صحیح آپ شک و فرما دیں، چلو یا میرے ساتھ ہی پڑھ لیں، پھر استاد نے اجازت دے دی الحمدللہ۔ یہ مزاج بھی رہا ہمارے بزرگوں کا الحمدللہ ہے۔ ہاں میں اس طرح کر رہا ہوں، کبھی ہاں اس میں انشاءاللہ پہلے بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہو جاتا ہے، کبھی اللہ حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، مدارس پہ بھی آتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال مدرسہ خدمت کا نام ہے۔ ہمارے چوجی والے بھی استاد حالانکہ بڑی ہنسی تھی، جامع صدیقیہ دہلی سے فارغ تھے، سب قاضی الحمدللہ صدرہ یہ سب کتابیں وہ خوب تمید تو سب پڑھ رکھی تھی ہم نے نام بڑا یہ مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد اور بڑے بڑے حضرات ان کے شاگرد تھے یاد ہے، جب میں دیکھتا یہاں راولپنڈی قریب تھانہ چوند ہے، یہاں پر نے 2 سال وہاں بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، بس ناظرہ قرآن پاک۔ یہاں مجھے تشریف لائے جب میں حاضر ہوا، پہلی دفعہ جب حضرت عثمان زیارت کے لیے حاضر ہوا، دیکھا ہمارے حافظ صاحب کام کے سلسلے میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو چوجی والے استاد حفظ کی درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کا سبق سن رہے تھے، سبق سن کر فارغ ہو کر بیٹھے تھے۔ ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا الحمدللہ، اور یہ جذبہ رکھا ہے اللہ نے ہمارے سب نے ایک اساتذہ میں رکھا ہے جذبہ الحمدللہ۔ بہرحال جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سے۔ شیخ العالم حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب گرفتار ہوئے، جیل میں تھے، تو جیل میں قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں، حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت دیوبند میں بخاری شریف اور یہاں تعلیم الاسلام، تو میں دیوبند میں بخاری شریف کے طلباء ہیں ان کو بخاری شریف پڑھاتا ہوں، یہاں جیل کے قیدی ہیں ان کو نماز اور وضو یہ بنیادی مسائل کی ضرورت ہے، اس لیے ان کو سکھانے کے لیے تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں۔ یہ تھی ہمارے قابل حضرا کی ان کی ان دین کے یہ محبت ہے الحمدللہ، یہ ان حضرات کے اخلاص کی نشانی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہم خوب محنت سے عمر صاحب خوب محنت سے ہاں بڑھیں الحمدللہ۔ اللہ بات پوچھنی ہو پوچھتے رہے، اپنے نیک اساتذہ سے پوچھتے رہے، رہنمائی لیتے رہے الحمدللہ، اس سے علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ اچھا اب دائیں طرف میں دیتا ہوں، آپ ذرا اظہار کریں، اب ہمارے نیک اساتذہ کا الحمدللہ بھائی ہیں ادھر پیش کر دیں گے، ہمارے اکرام کا ثواب مل جائے گا، ہمارے استاد تشریف استاد محترم ہمارے بزرگ حضرات تشریف مسائی آپ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما سکتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب مل گیا انشاءاللہ، ہیں جب مہمان ہیں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ یہ پنکھا چلا رہا ہے بس انشاءاللہ، باقی تو انشاءاللہ ہو گیا انشاءاللہ، یہ بھی چلا رہے ہیں تھوڑی دیر میں، کوئی نہیں انشاءاللہ۔ حاشیے سے کیا مطلب سمجھا ہے؟ علم ان ہاں بخاری یا پڑھنا ہے، بخاری پڑھنا ہے، ہاں دیکھو پہلے طلباء سے بخاری
کیا کہ غلامی والی قسم ہے، غلامی والی قسم کیسے؟ غلامی کا معنی تو میرا غلام، پھر تو بخاری کا معنی ہے میرا بخار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ کون سی قسم ہے یہ؟ ہاں، جاری میرا صحیح ہے، میرا کیا جڑ ہے یہ سارے، جاری میرا صحیح ایک ہے مفرد۔ میں نے کہا نحو صرفیوں کے نزدیک تو 7 قسمیں ہیں، لیکن نحویوں کے نزدیک 2 قسمیں ہیں، صحیح یا معتل۔ یہ 2 قسمیں ہیں، صحیح یا معتل، صحیح یا معتل۔ صحیح معتل کسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو، بس آخر میں حرف علت ہو۔ لہذا نحویوں کے نزدیک صحیح یہ بھی صحیح ہے، محمود یہ بھی صحیح ہے، مثال یہ بھی صحیح ہے، اجوف یہ بھی صحیح ہے، اور مضاف ثلاثی یہ بھی صحیح ہے۔ بس ناقص ہے، ناقص جس کے آخر میں حرف علت ہو بس وہ معتل ہو جاتا ہے۔ لفی مفروغ جس کے آخر میں حرف علت ہو جاتا ہے، یہ تو ہے نا۔ لفی مقرون جس کے آخر میں حرف وہ معتل ہے، اگر حرف علت نہ، جیسے ویلن ہے، ویلن یہ بھی صحیح میں داخل ہو جاتا ہے۔ نحویوں کے نزدیک یہ 2 قسمیں، بس صحیح یا معتل جاتا ہے۔ اور جاری میرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جاری میرا صحیح تو جس کے آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل ساکن ہو، آخر میں حرف علت ہو، ما قبل ساکن ہو، یہ بھی جاری میرا صحیح، کیونکہ جب آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل ساکن ہو تو ساکن کی وجہ سے حرف علت کو سکون مل جاتا ہے، اور اس کے لیے حرکت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، حرکت کا برداشت کرنا۔ تو جیسے دل غن، زب یون، رم یون، ہماری علامات النحوی میں نشانی بھی لکھی ہے کہ کسی مفرد کے آخر میں واو مشدد آ جائے یا مشدد آ جائے، یہ پکے جاری میرا صحیح ہے، سب کچھ جاری میرا صحیح۔ جہاں بھی یا مشدد ہوگی وہ 2 یائیں ہوں گی، یعنی ما قبل ساکن ہوگا اور ایک یا متحرک ہوگی جو آخری حرف ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، مقضیہ، جسیہ، یہ سورہ مریم میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے فحملتہ فانتبذت به مکان قصیہ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ یہ ساری جاری میرا صحیح کی مثال ہے، سارے فریہ، یہ سب ہانا تمہاری کی بات ہے۔ اعلم اعلم ان البخاری رحمہ اللہ تعالی، آئے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے میں نے ذرا اس پر بات کی تھی آپ سے، پہلے آپ لم یستر پڑھ رہے تھے، لم یستر پڑھ رہے تھے، اسے لم یستر پڑھنا ہے یا لم یستر پڑھنا ہے؟ ہاں دیکھو میں نے پہلے رکھ دیا تھا نا آپ کو، ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہوتے ہیں۔ اگر ثلاثی مجرد کا کوئی صیغہ آ جائے تو ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ کس باب سے ہیں، تو کس سے پہچان ہوگی اسے؟ لغت سے پہچان ہوگی، بتلایا تھا میں نے آپ کو، یہ لم یصدر پڑھنا ہے یا لم یستر پڑھنا ہے، اس کی پہچان۔ اب ہاں اسی طرح دیکھو یہ باب تفصیل ہے اور باب افعال ہے۔ باب افعال کی ماضی تو اس کی تو پہچان ہو جائے گی، لیکن باب تفصیل کیونکہ نقطے ہیں، الاعجام تطرح کثیرہ، نقطے اکثر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ارے یہ نقطے تو ہمارے لیے ہیں، اجمیوں کے لیے ہیں۔ الاعجام تطرح کثیرہ آپ نے پڑھا ہوا بخاری، معجمہ، محملہ، محجمہ، محملہ، معجمہ، نقطے والا حرف ہو تو اس کو معجمہ کہیں گے، بغیر نقطے کے ہو تو اس کو محملہ کہیں گے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب فرمانے لگے کہ عرب حضرات ان کو نقطے کی ضرورت نہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین ہے اب، ان کو تو نقطے کی ضرورت نہیں، پھر میں وہ اپنے وجدان سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین ہے، رب العالمین نہیں ہے، تا نہیں ہے، واحد، اپنے ذوق سے وجدان سے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، یہ آپ دیکھیں ان حضرات کی مقال عام جو خطوط والا ہوتے ہیں ان میں ہے، کوئی نقطے والا نہیں ہے۔
اب شاید یہ نقطے تو ہمارے لیے ہیں، ان کے عام عربی میں اعراب میں ان کے ہاں تو ایک قاعدہ مشہور ہے، سکن تسلم بسکون پڑھیں اور اعراب کی غلطی سے بچ جائیں گے آپ سکون پڑھ لیں بدلا. لیکن ہمارے ہاں یہی تو نہیں. ہمارے ہاں تو یہ طلباء سے کرتا ہوں ابتدائی طلباء سے، ہمارے ہاں وقف کی سکون ناجائز ہے رکھنا. ہم وہ کوئی سکون میں کوسا ہوگا وہ ہر چیز یعنی اس میں سے فائل مفعول سب وہ کھا جائیں گے آپ. ہمارے ہاں وقف بھی سکون ہے جائے پڑھیں اعراب کو ظاہر کریں یہاں پر ہم ابتدائی طلباء کو کہ پہچان ہو جائے پھر ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں کیسے پڑھا علم ان البخاری لم یصدر پڑھنا ہے یا لم یصدر پڑھنا ہے؟ نہیں کیسے معلوم ہوا؟ لغت سے. اچھا اب آپ دیکھ لیں لغت میں دیکھیں یہاں پہ مجرد کا معنی نکالیں. لم یصدر پڑھیں گے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اگر مجرد لغت میں دیکھیں مصباح ایک کتاب مصباح اللغات ضرور پاس رکھا کریں. مصباح اللغات ہے یہ آسان ہے، اور بھی ہیں المنجد وغیرہ ہیں دوسری کتابیں ہیں لیکن اس میں ہے. اب یہ پہلے دیکھ رہا نا اب دیکھ رہے ہیں ہم تعالیٰ لگا ہے. ہاں ہے کس کا معنی؟ کون سی کتاب ہے آپ کا؟ لغت. اب دوبارہ پھر دیکھو کتنے معنی ہیں. بننا بنانا آسان بھائی رہا پڑھنا ہے یعنی کیا کہتے ہیں پڑھنا پڑھانا تو آسان ہے لیکن بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے. یہ جڑ والے کام یہ ہمارے ذمہ ہیں. ہمارے قابل حضرات ہیں انہوں تو ہمارے شفیعات برسانے ہیں، ان کے لیے کھیتی ہم نے تیار کرنی ہے. یہ حقائق صاحب میں توجہ دلائی ہمیں یہ ابتدائی کتابیں ہیں، ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے الحمدللہ. یہ جڑ ہے یہ نظر نہیں آتی لیکن ہے یہ پوری پوری ماؤ کو اپنے سینے پر کھڑا کرنے والی ہے. ہاں کیا لیں پیدا ہونا حاصل ہونا ہاں واقع ہونا ظاہر ہونا. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ مجرد یہ معنی ٹھیک بن رہا ہے. یہاں پر کوئی لگ رہا ہے آگے چلو ذرا اب مزید میں دیکھو ذرا جیسے اب دیکھ رہے ہیں نا ایسے وہاں پر بیٹھ کر مطالعہ کریں جب الگ بیٹھے ہوں سبق کے علاوہ. اب کتنی توجہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ اس انداز سے اللہ کرے وہاں الگ بھی آپ بیٹھ کر مطالعہ کریں رہا ایک فکر ہو جائے اللہ. ہاں باب تفصیل سے کیا کتاب کا سلا ہے تو کتاب پر کسی چیز سے شروع کرنا. ہاں کتاب پر کسی چیز سے شروع کرنا. ہاں اب دیکھو اب امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ جو معنی ہے یہاں لگ رہا ہے الحمدللہ. میں نے جو مجرد کا معنی نہیں بلکہ مزید کا معنی یہاں پر لگ رہا ہے الحمدللہ. شروع کو اس میں کتاب کو شروع کرنا اب یہ معنی یہاں پر ٹھیک ہے. اب کریں تو کیا پڑھیں گے ابھی سے لم یصدر پڑھیں گے. لم یصدر یاد رہا بھائی عبارت جو ہے نا خیر ہم چھوٹوں کے لیے ہے کہ عبارت کے لیے ہے صرف زبر آپ لم یصدر پڑھ دیں میں لم یصدر پڑھ دوں لم یصدر پڑھ دوں آپ لم یصدر پڑھ دیں کہ کوئی عبارت کی اصلاح نہیں. عبارت کی اصلاح تب ہوگی جب معلوم ہوگا آگے صحیح پڑھا ہے تو کیوں پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے تو کیا پڑھا، غلطی کیا وجہ ہے. اب یہاں لم یصدر پڑھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہم مانا ٹھیک نہیں ہمیں لغت سے پہچان ہوگی. اس لیے کیسے پڑھیں گے لم آگے رسالتہ ما رسالتہ آگے پڑھیں بعد میں ہاں آپ پڑھیں کتابہ وہاں صبح سن رہا تو وہاں پڑھے تھے کہ بڑے ساتھی لم یصدر ساتھ الحمدللہ الحمدللہ پڑھے. میں کہ اللہ کے بندو یہ ہم بس بھی بڑا قانون کس لیے پڑھا آپ نے.
خالد باسی صاحب کی طرح سنی ہوگی، وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ملا کر پڑھتے ہیں، حمد و گر جاتا ہے الحمد للہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر حمد و گر جائے گا وہاں، تو الحمد نہیں پڑھنا، ملا کر پڑھیں گے حمد و گر جائے گا. ایسے ہی ہم آگے بھی آپ پڑھنے میں نے بتلایا تھا نا، ایسے میں فجاءه الملک فقال اقرأ، پڑھنا ہے فقال اقرأ. چلے مجھے ذہن میں تھا کہ شاید اس کو اقرا وہی کا واضح ہے، اس کو الگ ہی اس کو جملہ پڑھا جائے، لیکن پھر شیخ الاسلام مولانا نصیر حسین مئی رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری شریف کی اس درس کی تقریر تھی، ہمارے مولانا حسن خدامی صاحب ہیں وہ لے کر آئے، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صاحب رحمۃ اللہ کے بھی ہوتے ہیں، اور حضرت قاضی عمر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں. تو اپنے رقائی صاحب کی ان کے پاس تقریر تھی تو وہ پھر مجھے سنائی، اس میں پھر حضرت شیخ العظم حضرت مولانا نصیر حسین مئی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ عبارت پڑھ رہے، فقال اقرأ، اس سے اندازہ کریں گے فقال اقرأ پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنا ہے. فغطنی الثانیۃ، فغطنی الثانیۃ، الثانیۃ یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف ہے، یاد رکھنا. قد یحذف الخبر جوازا، جوازا اصل میں کیا تھا؟ قد یحذف الخبر جوازا اے حذفا جائزا، یاد رکھنا یہ موصوف صفت ہیں. جواز ہے، جواز تو مصدر ہے، مصدر وصف محض ہوتی ہے، وصف محض کا حمل محضات کے اوپر ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے مصدر کی تعویل ہے اس میں فاعل کے معنی میں کریں گے تاکہ وہ ذات مال وصف ہو جائے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ قد یہاں پر یہاں فغطنی الثانیہ، اصل میں فغطنی الثانیہ تھا، یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف ہے، الغطۃ الثانیہ، الغطۃ الثانیہ. یہ اندر کی چیزیں ہیں کہ تھوڑی سی تقریر والا وہ چلو وہ تو بعد میں ہو ہی جاتی ہے، لیکن چلو یہ جڑ کی اندر کی باتیں ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی آپ ذرا توجہ کرنے سے بعد میں انشاءاللہ پھر ہم سمجھ رکھتے. چلو تقریر وغیرہ ہے وہ چلو وہ کر ہی لیتے آدمی. آج میں کوشش کر رہا ہوں یہ ابتدائی درجے میں پہلے یہ شروع کی یہ چند ہفتے کوشش کرتا ہوں ان کو تھوڑی سی مطالعے میں توجہ دلانے دے رہا ہے. ہم کیا پڑھیں گے؟ کتاب ہوں آگے آگے ما ورد، آگے کل، آگے الحدیث پڑھنا ہے. دھیان سے کتنا زور لگتا ہے بھائی لقمان صاحب، الحدیث پڑھنا ہے. ہاں بولو کیا پڑھیں گے؟ ہاں ہاں آپ ہیں کیوں الحدیث کیوں پڑھیں گے؟ اہل حدیث پڑھنا ہے نا. چلو اللہ قبول فرمائے، چلو بھی چلو اللہ کو بھی قبول فرمائے. دھیان سے الحدیث کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ کے بندوں ہاں بتلاؤ کیا ہے؟ مولانا لقمان صاحب کو سب کو اساتذہ کو تو معلوم ہو گئی، لیکن پوچھتا نہیں ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اساتذہ کرام سے پوچھتا ہوں کیا ماننا نہیں الحدیث کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الحدیث ورد اس کا مفعول، ورد کا مفعول بن رہا ہے، ورد کہاں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو بھائی جزاک اللہ. چلو اللہ ما ورد کل امن دیبان الحدیث، ورد کے لیے مفعول بن رہا ہے. دیکھو جب تک مطالعہ نہیں کریں گے یہ چیزیں پھر میں اوپر اوپر رہتی ہیں. میں کر رہا تھا مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ مطالعہ
کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے سمجھ میں آ جائے اس کا مطالعہ نہیں ہے، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے جیسے چڑیا گھر میں نظارہ، مطالعہ اس عبارت کا ہوتا ہے جس کو حل کرنے کے لیے آپ کے سر میں درد شروع ہو جا رہا ہے، بار بار دماغ پلٹیاں کھائے، کیا بار بار جب اس فکر سے مطالعہ کریں گے پھر میرے کروں ایک لفظ سمجھیں، دو لفظ سمجھیں، کچھ بھی نہ سمجھیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ سینہ کھولے گا۔ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا تعلیم کے دوران کئی کتابیں ایسی بڑی وقت لگتا تھا ہم نے کہ اللہ کا شکر ہے اب وہی کتابیں جب تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے مطالعے سے پڑھی، آج اللہ کا شکر یوں ہوتی ہیں جیسے اللہ نے اپنے رحمت سے کل پڑھی اور آج پڑھا رہے ہیں۔ تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ تو خیر ہے ہی ہے، وہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے توفیق بخشی ان سب کتابوں کی مولانا صاحب ماشاء اللہ سب قاضی الحمدللہ والا سب ماشاء اللہ اللہ ہمارے نیک اساتذہ ہیں۔ بس مجھے عالم دین ادھر کہنے لگے بڑے حضرات چلے گئے ان کا کوئی بدل نہیں ہے، بڑے حضرات چلے گئے ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ میں نے کہا بدل القل نہ ہو لیکن بدل البعض رہے گا الحمدللہ۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، چلو ٹھیک ہے، ان کی برکات رہیں گے الحمدللہ، ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے حضرات کی اپنی برکات ہیں، لیکن ان کے جو فیض یافتہ ہیں ان کے ماشاء اللہ آخر ان کے ذریعے فیض جاری و ساری رہے گا الحمدللہ۔ یعنی اس لیے کوئی مایوسی کلمہ نہیں کہنا الحمدللہ، کہنا تو سب نہیں ہے الحمدللہ، ہم پر یہ نہیں کہ شاید الحمدللہ قاضی صاحب گروہ کو ثواب پہنچ رہا الحمدللہ، ہمارے اور جتنے بھی نیک اساتذہ ہیں سب کو ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے اساتذہ ہیں ان کے سینے خیر کے چشمے ہیں ہمارے سب کے، مولانا حافظ صاحب، مولانا طلحہ صاحب، سب الحمدللہ سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ مولانا صاحب کا بھی کہیں مظاہر نہیں ہے ماشاء اللہ قوت ہے، اور مولانا چھوٹے بھائی تھے ہاں وہ کہاں پر ہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی، کچھ آگے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے، چلو ان کو جوڑی رکھے ہیں الحمدللہ، لگے رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ یک درگیر محکم گیر یاد ہاں بس مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب سے رحمہ اللہ تعالیٰ جامع شفیع کرنے ایک استاد سے غالباً سرحد پہ رہنے والے تھے کسی علاقے کے، بڑے نیک استاد ہمارے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کراچی کے استاد تھے، یہ آپس میں ساتھی تھے، یہیں انہوں نے بھی یہیں حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کیا، یہ ساتھی تھے۔ تو حضرت اچھا ہم بڑے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بہت واضح۔ اچھا کیا کون سی؟ ہاں اچھا ابو داؤد ماشاء اللہ بڑے حضرات میں بڑے میں زیارت کری حاضر ہوا دارالعلوم کراچی میں حضرت کی خدمت میں پاس بیٹھا ہوا حضرت کی شفقت کی الحمدللہ، چونکہ حضرت نے اپنے جہاں نسبتوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، یہ لاہور سے آیا ہے، چلو یہ ہمارے اساتذہ کی جگہ ہیں، تو حضرت نے چائے منگوائی اور پھر پلائی۔ اسی دوران ایک طالب علم کو ان کے شاگرد تھے، وہ حضرت کے شاگرد تھے، اور آ کر حضرت کو نے وہ لفافہ دیا، جلسے کی دعوت دی حضرت پھر جلال میں آ گئے، فرمایا اس احمق کو کہنا یہ کہا اس احمق کو کہنا کہ اپنے اساتذہ کو یوں دعوت دیتے ہیں، جب وصیت ہے کہ کراچی شہر میں رہ رہے اور وہ کارڈ اور کیا کہتے ہیں وہ لفافہ بھی دے رہے اندازہ ہوا بڑے حضرات نے پوری گہری نظر الحمدللہ، وہ یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہم بولتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو یوں دعوت دیتے ہیں، لفظ ہی کا اس احمق کو تو بڑے حضرات کہہ سکتے ہیں ہم کیا کہ اپنے اساتذہ کو یوں دعوت دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہنا اس کو گزار کرنا تمیز فرمائے ادب بھی تو بھائی اپنے اساتذہ قلموں میں یہ ادب یہ سب چیزیں نہیں ہیں ہمارا قلموں میں ملتی ہیں اپنے اساتذہ کے سب میں ایک انداز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے حضرت مولانا یعقوب جامع شفیع میں جو نیک استاد تھے وہ ان کے ساتھی تھے یہیں اکٹھے جامع شفیع میں دورہ حدیث کے رحمت نگار میں اس وقت تو آدمی ہر کی طرف سے کسی نے پیغام دیا کہ حضرت فرما رہے ہیں یہاں حضرت کا وظیفہ بھی تھوڑا سا تھا تھوڑا سا وظیفہ تھا پہلے زیادہ کوئی تنخواہ نہیں تھی وظیفہ تھوڑا سا پیغام بھیجا کہ آپ یہاں کراچی دارالعلوم میں آ جائیں چلو یہاں کچھ اور وظیفے کوئی بندوبست ہو جائے گا تو بڑا پیارا جملہ کہا مولانا یعقوب صاحب فرمانے لگے بڑوں نے نصیحت کی تھی اپنے اساتذہ کرام نے بڑوں نے نصیحت کی تھی جب تک مدرسے والے دھکا دے کر باہر نہ نکالیں اس وقت تک مدرسہ نہیں چھوڑنا الحمدللہ ایسی پیاری بات ہے جب تک موقع مل رہا ہے جب تک مدرسے والے دھکا دے کر باہر نہ نکالیں اس وقت تک مدرسہ نہیں چھوڑنا اپنی کوشش کرنی ہے بڑے حیرات ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا ادریس کامل رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحت فرمائی مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھنا مدرسے کے معاملات میں دخل نہ دینا لگے کئی بعض دفعہ مدرسے میں کوئی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں جو میری مظاہر طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں لیکن بس میں خاموش رہتا ہوں ہاں کہیں بات لینے کی امید ہو تو چلو بتا دی اگر اندازہ ہے کو شاید اوپر کے حالات بات نہیں لیں گے تو پھر بس سب کے حق میں دعا خیر کر دی اللہ ہمارے سب کو اللہ کو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اپنی کچھ اصول بھی ہو سکتا ہے ان کے سامنے کوئی اور مصلحت ہو یہ بھی ہوتا ہے حسن زن بھی رکھیں یہ ہمارے محسن ہیں الحمدللہ ہیں جزاک اللہ اللہ برکتوں سے حاضر ہیں تمام مدارس کے اساتذہ سب ہمارے محسن اور جو محترم منتظم حضرات ہیں یہ ہمارے سب محسن ہیں الحمدللہ اگر یہ انتظام نہ سنبھالے تو ہم کیسے پڑھیں گے بس تو کیا پڑھیں گے الحدیث پڑھیں گے کیا پڑھیں گے الحدیث ہاں بتلاؤ الحدیث کیوں پڑھیں گے ابھی چیزیں ہیں نہ پوچھیں بالکل رہ جائیں گی آپ بھائی مولانا رحمان صاحب کے ذہن میں ہو گیا الحمدللہ ہے ہاں بتلاؤ آپ کیا پڑھ رہے تھے الحدیث زبردستی وہی یاد رکھنا پہلے آپ نے پڑھا بھی ہوگا بعض مرتبہ نا آیت کے ایک بعض دفعہ آیت کے ایک حصے سے مسئلے کا استنباط کیا جاتا ہے بعض دفعہ کسی آیت سے یا ایک حصے سے مسئلے کا استنباط کیا جاتا ہے تو وہاں پر پوری آیت نہیں لکھتے آخر میں الآیہ لکھ دیتے ہیں جیسے ہدایت میں آپ نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم آگے الآیہ لکھا ہوا ہے یہ پوری آیت نہیں تو الآیہ یہ ترکیب میں کیا بنے الآیہ اقرأ الآیۃ الی آخرہ اقرأ الآیۃ الی آخرہ ہے اقرأ الآیۃ الی آخرہ کہ اس آیت کو آخر تک پڑھنا ہے ایسی بعض دفعہ حدیث شریف کا ایک حصہ ذکر ہوگا اور پوری حدیث شریف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الحدیث کا لفظ دیں گے تو یہ اصل میں کیا بنے گا اقرأ الحدیث الی آخرہ اقرأ الحدیث الی آخرہ اس حدیث کو آخر تک پڑھنا ہے یہ الحدیث پڑھنا ہے آجر یہ الحدیث یہ مفعول به ہے اقرأ فعل محذوف کے لیے جیسے الآیہ اور مفعول به ہے اقرأ الآیۃ الی آخرہ یہاں پر الحدیث مفعول به ہے اقرأ فعل محذوف کے لیے اقرأ الحدیث الی آخرہ
ہاں الحدیث اقرا الی آخر، ہاں اگر وہ اگر حدیث آخر میں لے آئیں تو وہ بھی ٹھیک بن جائے. اقرا الآیت، اقرا الحدیث الی آخر، کتاب میں یہاں پر اقرا ال، ہاں وہ جب پڑھ لیں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے الحمد للہ. ہاں 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 حاضر الحدیث کوئی تینوں بن جائیں گے. ہاں ہاں حاضر الحدیث بہرحال دیکھ اگر اور کوئی احتمال بھی ہو شاید ہو لکھا ہوگا، اگر پڑھا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ الحمد للہ. پھر ہم نے عام طور پر اپنے اساتذہ سے بس یہ احتمال رہا ہے اقرا الحدیث الی آخر، اس حدیث کو آخر تک پڑھنا ہے. الحدیث اقرا کے لیے فعل محذوف ہے اقرا الحدیث الی آخر، اقرا الآیت ہے. اور بھی احتمال ہو تو شاید یہ بتلا دیں کہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی سے کچھ احتمالات ہوتے ہیں، کچھ قریب بعید کے، لیکن زیادہ جو مشہور ہے یہی ہے الحمد للہ. بس جزاک اللہ ہے. اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ نے خود مطالعہ کرنا ہے. دیکھو یہ علم ہے، علم چار غرضوں کے لیے آتا ہے. علم چار غرضوں کے لیے، نمبر 1 سوال کے لیے، نمبر 2 جواب کے لیے، نمبر 3 تحقیق مقام کے لیے، نمبر 3 مسائل متروکہ کو بیان کرنے کے لیے. ہمارے شاہد مولانا اسماعیل صاحب دام وقات لاریہ جب شاہ جہاں پڑھتے تھے تو شاہ جہاں نے بیان کیے علم یہ چار غرضوں کے لیے آتا ہے. علم نمبر 1 سوال کے لیے، نمبر 2 جواب سوال مقدر کے لیے، نمبر 3 مسائل تحقیق مقام کے لیے، مقام کی تحقیق کے لیے، نمبر 4 مسائل متروکہ کو بیان کرنے کے لیے. پہلے کوئی مسائل کوئی باب میں رہ گئے ہوں تو اخیر میں پھر ان کو علم کے عنوان سے بیان کر دیتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر کس کے لیے، یہاں کس کے لیے ہے علم ہے، تھوڑا سا غور کس کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے. یہاں پر سوال کے لیے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر سوال ہو رہا ہے یہاں پر. حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اغطى وابتر، او کما قال علیہ السلام. ہر وہ کام جو شان والا ہو جب تک اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. فهو اغطى وابتر. اور بخاری شریف کی حدیث شریف کی مبارک کتاب، اس کو پڑھنا پڑھانا یہ شان والا کام ہے. آگے اس کو لکھنا یہ شان والا کام ہے. تو یہاں پر آپ نے الحمدللہ کیوں نہیں لکھی؟ پھر آگے فاعتذر العلماء ہے، علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عذر پیش کیے ہیں. جو جتنے بھی آزار ہیں یہ جواب ہیں طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. یہ اب آپ خود رحم غور کریں الحمدللہ. ایک تھوڑی سی آپ پہلا جواب کیا ہے، پہلا جواب ہے پہلا عذر کیا پیش کیا ہے. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں ہے، ان کی شرط کے موافق نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا ان کے ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان کی شرط کے موافق نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس حدیث شریف کو نہیں لیا. اور ان کے جواب ہیں، ہم نے کئی جواب 4-5 جواب ہیں. اب دیکھو ایک میں خود بیان کر دوں، ایک یہ کہ آپ خود بھی اپنا مطالعہ کریں، زور لگائیں، اس سے انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے الحمدللہ. ابھی اس سال میں نے بخاری شریف کا جو پہلا انداز یہ تو شروع سے میں تقریر شروع کر دیتا الحمدللہ. اس میں پھر لیکن یہ اصل یہ جڑ والا انداز بھی ہے. ہمیں اس میں جواب پہلے اور کتابوں میں ذکر کرتا تھا، لیکن اس دفعہ پھر بخاری شریف سے آواز اس میں آپ سناؤ گا. وہاں ترمذی شریف وہاں میں طلباء کو رحمۃ اللہ کا شکر ان کو بھی کم رہی ہے. ہر شیخ رحمۃ اللہ تقریر شروع میں لگی ہوئی اس کا مطالعہ کریں. اللہ کا شکر وہ بھی فاقر به شیخ الثقۃ الامین کے اوپر بڑا اچھا وہ لکھو، حاشیے میں مستعار لکھو، بڑا وہ آپ مطالعہ کریں گے تو بالکل بڑی آسانی سمجھ میں آ جائے گا. تو ساری اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ قبول فرمائے. تو خوب محنت سے پڑھے ہیں.
یہ چند دن ہیں، پھر انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ذکر خیر. میں ساتھ تیسرے کر رہا تھا تو میں کہا ہمارے اللہ نے مجھے توفیق بخشی حدیث شریف کی صحبت، یعنی وہاں جامع مدنی میں وہاں پر پہلے سال تو خیر میں حضرت میاں صاحب کے وفات کے بعد پھر بخاری شریف کا حصہ ہی مجھے دے دیا ہے وہاں کے بڑے حضرات نے. جلد اول تھی ابو داؤد شریف ترمذی شریف مکمل تھی. اس سال انہوں نے پھر ابو داؤد شریف ایک اور نئے کو ساتھ تشریف لایا ان کے میں میرے ذمہ وہاں پر بخاری شریف جلد اول ہے اور ترمذی شریف مکمل ہے. ایسے ہی یہاں الحمد للہ یہاں پر پہلے اللہ کا شکر ہے میں تمام اسباب ہیں اب تک یہ آپریشن کے بعد مسئلہ ورنہ ہر درجے کے سبق ہوتے تھے. قدوری کا اجرا ہوتا ہے شروع سے یہ اب تک ہے قدوری کا ہے اصول شاشی ہے. شروع میں تو اللہ کا شکر کئی سال پورے اسباق الحمدللہ پڑھائے تقریباً کئی سال تک الحمدللہ. اب ہمارے نیک کا ساتھ دعا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ساتھ جوڑ دیا. اب وہ خدمت کر لیتے ہیں میں کو تھوڑا حصہ شروع میں رکھ لیتا تھا. اس سال پھر کچھ آپریشن کے بعد کمزوری ہے بڑھ گئی ہے. اب بس کچھ مدارس ہیں الحمدللہ ان میں ہاری کچھ یہاں دو انداز رکھے ہیں اس میں دونوں کا نام سرد ہے. سرد دونوں کا نام سرد ہے. یہ حدیث شریف مبارک کتاب میں دو انداز رکھے ہیں دونوں کا نام سرد ہے. ایک سرد ایک ہے ترمذی شریف میں عنوان ہے باب ما جاء فی سرد صوم، لگاتار روزوں کے بیان میں لگاتار ہے. ایک سرد کا معنی ہے لگاتار. میں کہ عبارت بھی چلتی رہے الحمدللہ. عبارت ہے چلو باب پڑھ لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ عبارت بڑھا دیتا ہوں الحمدللہ. ابھی تھوڑی ہے آگے پھر عبارت بڑھ جائے گی الحمدللہ. پھر کہیں عبارت کے درمیان میں تھوڑا ذکر خیر بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. پھر ایک سردی سے ہے ٹھنڈا انداز. کچھ تھوڑا سا تھوڑا بہت جو ذکر خیر ہے کوئی تفصیلی انداز سے وہ پھر آہستہ آہستہ کرتا رہتا ہوں الحمدللہ. باقی اور جو اگلی کیونکہ حدیث شریف کی عبارت ہی باعث برکت ہے. ان فی العبور لبرکہ، یہ مقولہ مشہور ہے ہمارے بزرگوں کا کہ حدیث شریف سے عبور ہے یہ اس سے گزرنا یہ سب باعث برکت ہے الحمدللہ. حدیث شریف کی عبارت ہی باعث برکت ہے. حدیث شریف کی عبارت پڑھ لینا یہ خود باعث برکت کی چیز الحمدللہ. باقی الحمدللہ اس سے پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بڑی آسانی سے اللہ نے مہربانی فرمائی یہ سب کتابیں پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. ایسی بخاری شریف میں بھی یہ انداز الحمدللہ شروع سے آہستہ آہستہ انداز چلتا رہتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ذکر خیر ہو جاتا ہے اور پھر آگے عبارت بھی چلتی رہتی ہے الحمدللہ. پھر کہیں ساتھ ساتھ عبارت اگلی عبارت نہیں چلتی ہے اس میں تھوڑا ذکر خیر وہاں بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. لیکن تفصیلی انداز سے شروع سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ اپنی ہے دونوں کا نام سرد ہے. سرد ایک سرد کا معنی ہے لگاتار اور دوسرا معنی سردی سے ہے ٹھنڈا. یہ ٹھنڈے انداز سے بھی جتنا ہو سکے تفسیر ایسے سے کرتے رہے انشاءاللہ الحمدللہ. یہ حدیث کی مبارک کتابوں میں یہ دو انداز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپناتا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. باقی انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ برکتوں سے نوازے ہیں. جزاک اللہ. اچھا بھائی کافی وقت ہو گیا. جزاک اللہ. یہ دیکھ لیں آگے انشاءاللہ پھر پوری حدیث کا مطالعہ کر لینا آپ ہیں انشاءاللہ.